السلام علیکم، آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج جو موضوع میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ اردو زبان کے فروغ میں صوفیاء کرام کا حصہ ہے۔ تو آئیے آج ہم اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چلیں۔ خطہ جموں کشمیر کا ایک مشہور تاریخ نویس جسے ہم پنڈت کلہن کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اپنی مشہور کتاب راج ترنگنی کے پہلے ہی ترنگ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا وطن جو جموں کشمیر ہے اس کو قدرت کے صحیح ہاتھوں نے ایسے فطری حسن سے نوازا ہوا ہے کہ اس کے برف پوش پہاڑ، گھنے سرسبز جنگل، صاف اور میٹھے پانی کے چشمے، جھرنے اور آبشار کے نزدیک بسنے والے لوگ کسی بھی دور میں روحانیت اور مذہبیت سے دور نہیں رہ سکتے۔ ایک ایسا مورخ جو اپنی تاریخ کے لحاظ سے بہت بڑا مورخ ہے، اس کی سوچ میں کشمیر کے سب ہی لوگ نیک دل اور احساس رکھنے والے کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں، بلکہ اس اجتماعی سوچ کے پس منظر میں یہ تاریخی شہادت بھی ملتی ہے کہ اگرچہ 14ویں صدی عیسوی میں ترکستان اور ایران سے آنے والے صوفیوں کی جماعتوں نے کشمیر میں پہنچ کر یہاں کی صورتحال کو تبدیل کیا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر رشیوں، سادھوؤں، سنتوں اور یہاں جو دوسرے لوگ موجود تھے انہوں نے مل کر یہاں کا ماحول تصوف کے لیے سازگار بنایا ہوا تھا۔ ان کی تپسیا، ریاضت، ذکر و فکر اور دھیان و گیان کی روایت نے یہاں کے لوگوں کی دلوں کی جو زمین تھی اس کو اس قدر ہموار کر دیا تھا کہ کوئی بھی مخلصانہ بحث و تمحیص اور زاہدانہ عمل جو تھا وہ اپنا اثر دکھائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ جبکہ مشکل یہ تھی کہ صوفیوں سے قدیم رشیوں اور سنتوں کے یہاں رائج رہی شریعت برصغیر میں زیادہ تر رجحانات رہبانیت اور ترک دنیا کی تعلیم دیتی رہی تھی۔ گویا یہاں کے سنتوں کی اکثریت گھر بار چھوڑ کر ہی گیان پانے کی وکالت کرتی رہی تھی۔ ایک لحاظ سے خطہ جموں و کشمیر رشیوں، سادھوؤں اور سنتوں کے ترک دنیا کے حوالے سے بجائے خود چھوٹا ہندوستان بن گیا تھا۔ یہاں بدھ مت کے گہرے اثرات موجود تھے اور شیو مت کے نظریات بھی موجود تھے۔ اس پس منظر میں جو سیاسی افراتفری گزشتہ 300 سال سے کشمیر کے حصے میں آئی تھی، یعنی جو سیاسی اتھل پھتل 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی کے عیسوی کے دوران اس خطے میں آئی تھی، اس نے کشمیر کے عام لوگوں کو بہت پریشان کر دیا تھا، اور وہ اندر ہی اندر ایک ہمہ گیر انقلاب کی راہ دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ کشمیر کے تاجروں نے ہمسایہ ممالک میں جا جا کر نہ صرف کشمیر کا حال بتا کر رونا رویا، بلکہ وہاں کے روحانی بزرگوں کو بھی کشمیر کے حالات پر توجہ فرمانے اور دعاؤں سے مدد مانگنے کی درخواست کی۔ اس حقیقت کا اظہار پنڈت کلہن کی مشہور کتاب راج ترنگنی میں کئی طرح سے ہوا ہے، اور بعد کے فارسی تذکروں میں بھی کئی کشمیریوں نے بابا بلبل شاہ ترکستانی سے جا ملنے کی بات کہی ہے۔ اس بزرگ صوفی کے چند سال بعد ہی کشمیر کے ایک سرکردہ پنڈت شری کنٹھ نے حضرت شاہ ہمدانی میر سید علی کے پاس جا کر انہیں کشمیر آنے کی دعوت دی، اور پھر ان کی تشریف کے بعد اس نے خود بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر شیخ سلیمان کے نام سے یہ پنڈت مشہور ہوا۔ اس زمانے کے مسلمان درویش اور صوفی بزرگ اعلیٰ مثالی کردار کے مالک ہونے کے علاوہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مشکل سے مشکل مرحلہ طے کرنے والے ہوتے تھے۔ اس اعلیٰ تبلیغی مقصد کے تحت جب پہلے مشہور صوفی سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ ترکستانی جو تھے وہ 1336 عیسوی کے آس پاس کئی درجن ساتھیوں کے ساتھ وہ سری نگر آئے، تو اس وقت جو وہاں کے پشتنی راجا تھے ان سے آپسی پھوٹ کے سبب اقتدار چھین چکا تھا، اور یہاں پر لداخ کا ایک شہزادہ رینچن حکمران بن گیا تھا۔ وہ بھی براہمنوں اور بدھ بخشوں کی آپسی چکلش سے تنگ آ گیا تھا، اور آخر کار چند وزیروں اور ہندو بیوی کے مشورے کو بڑے غور و فکر کے بعد قبول کر کے وہ سو گیا۔
کہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا بلا کہنے کے بجائے ہم سب اس شخص کا مذہب قبول کریں گے جس پر کل صبح ہماری نظر پڑے گی، وہ چاہے ہندو ہو یا بدھ مذہب کا ہو یا ہندو ہو یا کوئی دوسرا ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات ترکستان سے آئے ہوئے تجارتی کاروان میں کئی عالم و فاضل شامل ہونے کے علاوہ بابا بلبل شاہ ترکستانی جیسے بزرگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے شاہی محل کے نزدیک ہی دریا کے کنارے اپنا خیمہ تعینات کیا تھا۔ جب انہوں نے کشمیر کی سرزمین پر راج محل کے نزدیک صبح کی اذان دی، راجا اور رانی دونوں جاگ پڑے۔ وہ اچانک سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور روشنی پھیلنے تک اپنی کھڑکی سے کئی بار اس کاروان میں شامل لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنا سر باہر نکالتے رہے۔ پھر جب دن کی روشنی پھیلی تو انہوں نے کاروان کے سامنے بعد نماز والی دعا مانگتے ہوئے بابا بلبل شاہ کو اونچی پگڑی باندھے ہوئے دیکھ لیا اور جلد ہی ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ راج محل کے آس پاس دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی آدھی رات سے اس امید پر پہنچ چکے تھے کہ راجہ محل سے نکلتے ہی مجھ پر نظر ڈالے گا اور اپنے وعدے کے مطابق ہمارا مذہب اختیار کرے گا۔ لیکن وہ سب حیران ہو گئے جب انہوں نے راجہ اور رانی دونوں کو شاہی گیٹ سے نکل کر ایک اجنبی سے ملنے کے لیے یہ کہتے ہوئے بےتاب پایا کہ دوستو، آج سب سے پہلے ہماری نظر اس پگڑی والے پر پڑی ہے، ہمیں اس کا دین پوچھنے دو، پھر ہم اپنی پریشانی دور کرنے کا راستہ اسی سے پوچھ کر سب کے لیے متعین کریں گے۔ تو پھر راجہ آگے بڑھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ راجہ کا وزیر دونوں زبانوں پر قدرت رکھتا تھا، چنانچہ وہ اسلام سے مشرف یاب بھی ہو چکا تھا اور کشمیر کا پہلا معروف مسلمان ہونے کی حیثیت سے مشہور تھا۔ بابا بلبل شاہ کا یہ ترجمان کشمیر کے بااثر لوگوں اور صوفی بزرگوں کے درمیان ایسا پل ثابت ہوا کہ اگلے چند مہینوں میں ہی ہزاروں کشمیریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بعد 700 مبلغوں، عالموں اور صوفی مزاج لوگوں سمیت 1372 عیسوی میں جو عظیم بزرگ کشمیر میں داخل ہوئے وہ امیر کبیر حضرت میر سید علی ہمدانی تھے، جن کو کشمیریوں نے پیار سے شاہ ہمدانی کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر آ کر انسانیت، اخلاق، بھائی چارے اور نیکیوں کی باتیں صوفیانہ زبان میں اسلام کے حوالے سے پیش کی کہ یہاں کے لوگ خاص و عام اس پر گرویدہ ہو گئے اور عقیدت مند بن گئے۔ اس وقت کے بادشاہ سلطان قطب الدین شمیری پر بھی ان کی تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی سلطنت کا کچھ حصہ ان کو دینے پر آمادہ ہو گئے، اور ان کے نکاح میں جو 2 بہنیں تھیں ان میں سے اسلامی حکم کے مطابق ایک کو فوراً طلاق دے دی۔ اب حالات اس طرح بدل گئے کہ حکمران اور ان کی رعایا آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے لگے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے یہ بات ثابت کرنے کا جامع جم بن گئے کہ تاریخ کشمیر کی روح سے اسلام کس طرح بغیر تیغ و جبر کے پھیلا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فارسی میں شاہ ہمدانی کی ہماگیر ذہن اور کشمیر نوازی کا ذکر کیا ہے کہ سیدوں، عالموں اور صوفیوں کے اس ممتاز سردار نے قوموں کی تقدیر بدلنے کے عملی اقدام کو روشن بنا کر بڑا کام انجام دیا ہے، اور ذخیرہ الملوک جیسی عالمگیر افادیت والی ایمان افروز کتاب لکھ کر انہوں نے کشمیر کو دینی اور اخلاقی تعلیمات سے منور کر دیا ہے۔ انہوں نے طرح طرح کی کشمیر نوازی سے کام لے کر خطہ کشمیر کو نئے علوم، نئی صنعت، نئی حرفت، نئی تہذیب، نئی ثقافت اور نئے مذہب اسلام کی پوری روشنی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح اس مرد کامل نے شارا پیٹ نام کا علمی مرکز رہنے کے بعد کئی صدیوں سے زوال پذیر ہو چکے کشمیر کو نئے علوم و فنون کا مرکز بنا کر عملاً چھوٹا ہندوستان یا چھوٹا ایران بنا دیا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی کے دوران ہی صوفیوں کا تیسرا بڑا کاروان ترکستان سے نکل کر 1393 عیسوی میں کشمیر پہنچتا ہے۔ تقریباً 300 اعلیٰ صوفیوں، مبلغوں اور عالموں پر مشتمل اس کاروان کے سربراہ اور میر کاروان حضرت شاہ ہمدانی کے اکلوتے فرزند حضرت میر ہمدانی تھے۔ اگرچہ وہ کبریہ سلسلہ اور شافی مسلک سے تھے، مگر انہوں نے بلبل شاہ ترکستانی کے رائج کردہ سلسلہ اور مسلک کو ویسے ہی جاری رہنے دیا،
کیونکہ یہ سب ایک ہی آقائے نامدار کے نقوش قدم پر چلنے کی اپنی اپنی توجہ کو بڑے خلوص اور بڑی بے غرضی کے ساتھ پھیلانے میں مگن تھے۔ میر ہمدانی نے اپنے والد کے رسالوں کے مطالعے کے بعد انہوں نے بھی تصوف پر کئی رسالے لکھے۔ میر محمد ہمدانی وہی عظیم کشمیر نواز شخص ہیں جنہوں نے کشمیر کے سب سے مقبول اور مشہور رشی حضرت شیخ العالم نور الدین کشمیری کے مرشد بن کر ان کو خط ارشاد سے نوازا تھا، اور جن کی انسان دوستی تعلیمات کے عملی جامہ کو پہن کر سلطان زین العابدین بٹ شاہ کے نام کو پا کر کشمیر کے سب سے بڑے حکمران کہلائے۔ بعض محققوں کی نظر میں ہندوستان کے مشہور مغل بادشاہ اکبر اعظم نے بدھ شاہ کے اصول پر ہی اپنی حکومت عملی کی بنیاد رکھی تھی۔ کشمیر کی پہلی مسلمان سلطنت شمیری سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سلطنت 1339 عیسوی سے 1555 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور میں کشمیر میں صوفیوں، ریشیوں اور مبلغوں کے ذریعے روشنی دلوں کی پھیلنے کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے آخری 30-35 برسوں میں افراتفریاں شروع ہو گئی جو اگلے چک دور میں عروج کو پہنچی۔ پھر مغلوں کے حملے کشمیر پر شروع ہو گئے اور صوفیوں کا مشن کمزور پڑنے لگا، لیکن اس عرصے کے اندر صوفیوں کے اثرات کشمیریوں کے رگ و ریشہ میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ علامہ اقبال ایک بند لکھتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اردو زبان کے فروغ میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔